السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز.pk. آج ہم بات کریں گے گزشتہ روز DGI/SPR کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس اور اس میں PTI اور عمران خان صاحب کے بارے میں استعمال کیے گئے سخت الفاظ پر، جسے لے کر PTI کے لوگ کافی غم و غصے کا شکار ہیں اور اسے ادارے کی جانب سے زیادتی قرار دے رہے ہیں. آج کے ولاگ میں ہم چند سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ان کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ DG صاحب نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اور کیا ایسا کر کے انہوں نے واقعی زیادتی کی یا پھر یہ وقت کا تقاضا تھا. اس سلسلے کا تیسرا سوال یہ ہے، کیا PTI کا طرز سیاست ایک لمبے عرصے سے ملک و قوم کے لیے نقصان اور ہیجان کا باعث بن رہا تھا؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، 2022 کی عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد سے PTI نے بحیثیت جماعت ہر وہ کام کیا جو ملک و قوم کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا تھا، چاہے وہ فوج اور دفاعی اداروں کے متعلق غلیظ و سنگین الزامات ہوں یا پھر سائفر کا جھوٹا بیانیہ جس سے بعد میں خود ہی انہوں نے انکار بھی کر دیا، یا پھر ملک کو دیوالیہ کرنے اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی وہ تمام کوششیں جس میں متعدد بار IMF کو خط لکھ کر پاکستان کو قرض دینے سے روکنے کی کوششیں، یا پھر کئی انٹرنیشنل کمپنیز کو خط لکھ کر پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری سے روکنے کی کوششیں جب وہ اس چیز کے لیے تیار تھیں. تو ایسا کون سا کام ہے جو PTI نے نہیں کیا؟ کیا کوئی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا، تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا اور محب وطن شخص اپنے وطن، اپنی مٹی سے تھوڑا سا بھی پیار رکھنے والا شخص اپنے ملک کے خلاف ایسی سازش رچا سکتا ہے؟ جو جنرل باجوہ کل تک PTI کے والد محترم کے درجے پر فائز تھا، وہ اچانک میر جعفر اور میر صادق کہلایا. دن کی روشنی میں آپ جنہیں میر جعفر اور میر صادق کہا کرتے تھے، رات کے وقت انہی سے مذاکرات کی بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ انہیں تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفریں کیا کرتے تھے. کیا یہی تھی آپ کی سیاست اور یہی تھا آپ کا بیانیہ؟ PTI کے یوٹیوبرز اور قائدین جنہوں نے فوج کے خلاف الگ سے ایک مہم برپا کر رکھی تھی. شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں فوجی افسران سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے سینئرز کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں. فرضیہ کہ اگر PTI کا بس چلتا تو وہ فوج میں بغاوت بھی کروا دیتے اور باقاعدہ اس ادارے کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے. لیکن چونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس ملک کی، اس قوم کی بھلائی مقصود تھی، تو ایسا نہ ہو سکا اور یہ لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ایک اور نہایت اہم معاملہ، پاک بھارت جنگ کے موقع پر PTI کا سوشل میڈیا، ان کے ورکرز پاک آرمی کا مذاق اڑاتے رہے، بھارت کے حق میں بیانیاں بناتے رہے اور آج بھی بھارتی میڈیا کی مکمل سپورٹ ان کے بیانیوں کو حاصل ہے. وہ ان کے بیانیوں کو چلا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے اور عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ بھارتی چینلز کو جا کے انٹرویو بھی دیتی ہیں جس میں وہ اپنے ملک کے خلاف بات کرتی ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ کون سا ایسا موقع تھا جس پر آپ نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوششیں نہیں کی؟ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا اور پھیلایا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، نعوذ باللہ. تو اب DGI/SPR کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے استعمال پر آپ سیخ پا کیوں ہیں؟ جتنا آپ نے کیا اس سے بہت کم کرنے پر دوسرے ممالک میں ایسے لوگوں کا، ایسے فتنوں کا سر کچل دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو تو پھر سے ایک لمبی ڈھیل دی گئی، سدھرنے کے موقع دیے گئے. لیکن اب حالات و واقعات دیکھ کر لگتا ہے کہ مہلت اور وقت ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ ملک دشمن ہر فتنے اور ہر قوت کا سر کچلا جائے گا، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ہم PTI کے ورکر ہوں یا نون لیگ کے، ہمارا تعلق ANP سے ہو یا پیپلز پارٹی سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہماری پہچان اور ہماری جائے امان فقط پاکستان ہی ہے.
اگلے ولاگ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.